بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ آج تو مجھے نہ ہی کپڑے بدلنے کا ہوش تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کا۔ بھلا جس ماں کی بیٹی رخصت ہو کر اپنے گھر جا رہی ہو، اسے کس چیز کا ہوش ہی کہاں ہوتا ہے۔ میں سارے کام دیکھتی پھر رہی تھی۔ صفیہ میری سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آج اسی کی مہندی تھی۔ میں اس کا سارا سامان جمع کرتی پھر رہی تھی۔ اچانک سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی خالہ صفیہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی۔ میں دوڑی دوڑی اس کے کمرے میں گئی، دیکھا تو پیلے جوڑے میں ملبوس میری بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ میں اس کے قریب گئی تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ سارے ہی مہمان جمع ہو گئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر لگی سرخ مہندی دیکھی، اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دم چیخ کر کہا کہ یہ مہندی کس نے لگائی میری بیٹی کو؟ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، کیونکہ مہندی لگانے والی کوئی بھی لڑکی سامنے نہیں آئی تھی، کیونکہ اگر میں دیوار کا سہارا نہ لیتی تو ابھی نیچے گر جاتی۔ میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے، لیکن میری پریشانیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ یہ کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنا ابھی باقی تھے۔ میرا نام نسرین ہے۔ میں ایک غریب بیوہ عورت تھی۔ 3 بیٹیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ کوٹھی بنگلوں میں کام کر کے میں نے اپنا گھر چلایا تھا۔ میرے شوہر بہت پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ 3 بیٹیوں کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میرا کسی سے کسی قسم کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ شاید ماں باپ کے مرنے کے ساتھ ہی سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے بھائی بھابھی نے کبھی پلٹ کر مجھے نہ پوچھا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لے کر میں اس میں رہ رہی تھی۔ میری 3 بیٹیوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی صفیہ تھی، اس سے چھوٹی ماریا، اور سب سے چھوٹی میری بیٹی زینب، جو میری بہت لاڈلی تھی۔ تینوں میٹرک کرنے کے بعد سلائی کڑھائی کر کے میرے ساتھ گھر کے اخراجات چلانے میں میری مدد کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں ان 3 بیٹیوں کی شادی کے ارمان تھے۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ میں انہیں جلدی سے جلدی رخصت کر دوں۔ وہ اپنے اپنے گھروں کی ہو جاتی تو مجھے بھی سکون کا سانس لینا نصیب ہوتا۔ جس بنگلے میں کام کرتی تھی، وہاں کی بیگم صاحبہ بہت اچھی تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی صفیہ تھی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ کہیں لگ جائے۔ اسی بات کا ذکر جب میں نے بیگم صاحبہ سے کیا تو وہ کہنے لگی اچھا، میں چوکیدار سے بات کرتی ہوں۔ اس کا بیٹا بہت ہی پڑھا لکھا اور شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، اور کسی آفس میں نوکری کرتا ہے۔ آج کل وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر تو میری باچھیں کھل گئی۔ مجھے اور چاہیے ہی کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے؟ ایک پڑھا لکھا شریف لڑکا چاہیے تھا، جو بھلے ہی غریب ہو لیکن میری بیٹی کو خوش رکھ سکے۔ اور پھر آخر کار بیگم صاحبہ کی کوششوں کے بعد چوکیدار اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آیا۔ پھر جب میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا تو میں فوراً ہی راضی ہو گئی۔ وہ بلا شبہ ایک پڑھا لکھا اور شریف لڑکا تھا۔ بیگم صاحبہ مجھے کہنے لگی کہ نسرین، تمہیں کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا، میں تمہیں اپنی بیٹی کے پرانے شادی کے کپڑے اور زیورات بھی بنوا کر دے دوں گی۔ میں بہت خوش تھی۔ یوں 1 ہفتے بعد میں نے سادگی سے تاریخ پکی کر دی اور جلدی جلدی اپنی بیٹی کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیا۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی میری بھرپور مدد کر رہی تھیں۔ میری بیٹی صفیہ اکثر ہی اپنے سر میں درد ہونے کی شکایت کرتی تھی۔ میں کبھی اس کی شکایت دور کرنے کے لیے اس کے بالوں میں تیل لگا دیتی، کبھی گولی کھانے کا کہہ دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اکثر اسے ہونے والے سر درد کی وجہ کیا ہے۔ پھر ایک دن میں اس کی شادی کا لال جوڑا لے کر آ رہی تھی کہ راستے میں مجھے ایک فقیرنی ملی۔ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ بڑی چبھتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ کیا تیری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے؟ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ بھلا اس بوڑھی فقیرنی کو کیسے پتا کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے؟ میں نے ہاں کہا تو اس نے اپنی تھیلی میں سے لال رنگ کی وہ مہندی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھی۔ کہنے لگی اس مہندی کو اپنی بیٹی کے ہاتھ پر ضرور لگانا، دیکھنا تو مالا مال ہو جائے گی۔ اس کی عجیب سی بات میرے پلے نہ پڑی، لیکن وہ ناراض نہ ہو جائے یہی سوچ کر میں نے اس کی دی ہوئی مہندی تھام لی۔ پھر میں نے اسے الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ اس لال مہندی سے رنگین کروں، اور آج تو میرے اوپر جیسے قیامت گزر گئی جب میری مائیوں میں بیٹھی جوان بیٹی یوں بے ہوش پڑی تھی۔
اس کے ہاتھ اسی لال مہندی سے رنگین تھے۔ نہ جانے یہ مہندی کس نے اس کے ہاتھ پر لگائی تھی، کوئی بھی تو یہ منہ سے اگلنے کو تیار نہ تھا۔ بڑی مشکل سے میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بے سدھ پڑی تھی۔ آج مائیوں مہندی کی تقریب میں لڑکے والوں کی طرف سے بھی مہمان آئے ہوئے تھے۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے لڑکے والوں کے پاس بھی پہنچ گئی۔ پھر بارات سے ایک دن پہلے لڑکے کی ماں آئی، کہنے لگی بہن پہلے اپنی بیٹی کا علاج کروا لو، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی کے اوپر جنات کا سایہ ہے، دیکھو اگر ہم تمہاری بیمار بیٹی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیں گے تو اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیں گے۔ مجھے تمہاری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم پہلے اس کا علاج تو کروا لو۔ یہ کہہ کر وہ تو بڑے آرام سے چلی گئی، لیکن میرے اوپر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی سے صرف ایک دن پہلے میری بیٹی کے سسرال والے شادی کرنے سے انکار کر دیں گے۔ صفیہ بالکل بے سدھ پڑی تھی۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ یوں بے ہوشوں کی طرح پڑی تھی کہ میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن میرے دل کو کسی صورت سکون نہ تھا۔ پہلے ہی میری زندگی میں کم پریشانیاں تھیں، اب بیٹی کا یوں رشتہ ختم ہو جائے گا یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نہ جانے وہ فقیرنی کون تھی جس نے مجھے یہ لال مہندی دی تھی، اور میں نے اسے لا کر گھر میں رکھ دیا تھا۔ پھر دوسرے ہی دن میں پاگلوں کی طرح اس جگہ پر کھڑی ہوئی تھی جہاں پر مجھے یہ فقیرنی ملی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے اس سے بھلا کیا حاصل ہوا۔ میں پورے بازار میں گھوم گھوم کر تھک گئی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ کبھی میں ایک دکان والے سے پوچھا کہ اس بازار میں جو فقیرنی کھڑی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو نہیں معلوم باجی، لیکن اس بازار کے پیچھے ایک جھگی بستی ہے، سنا ہے کہ وہ سارے فقیر وہیں رہتے ہیں۔ اب میں پیدل ہی پیدل چلتی بستی کی طرف جا رہی تھی، مجھے اپنا کوئی ہوش نہ تھا۔ اگر اس نے وہ لال مہندی دے کر میری بیٹی کا یہ حال کیا تھا تو مجھے امید تھی کہ اس کو ٹھیک کرنے میں بھی مجھے اسی کی مدد لینی چاہیے۔ اب میں بے چینی سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی میں نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک بوڑھے فقیر سے پوچھا کہ کالے کپڑے پہننے والی بوڑھی فقیرنی کہاں رہتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ہماری بستی میں نہیں رہتی، بلکہ یہاں سے دور ایک جنگل ہے، اس جنگل کی پہاڑی کے اوپر بنے ہوئے غار میں وہ تنہا رہتی ہے۔ اسے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں ہے، تم بھی اس سے ملنے سے احتیاط کرنا، اس کے تعلقات انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے ہیں۔ اس فقیر کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں خوف زدہ سی سوچنے لگی کہ جب ہی اس کی دی ہوئی لال مہندی نے میری بیٹی کی یہ حالت کی تھی۔ وہ فقیر تو بتا کر چلا گیا، لیکن میں گو مگو کی کیفیت میں گرفتار اسی فقیرنی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ صبح 5 بجے گھر سے نکلی تھی، اب دن کے 12 بجنے والے تھے، اور میرا رخ اسی جنگل کی طرف تھا۔ پیدل ہی چلتے چلتے میں بری طرح تھک گئی تھی۔ عمر بھی ایسی نہ تھی کہ زیادہ دیر تک پیدل چلتی۔ آخر کار اس جنگل میں موجود وہ پہاڑی مجھے نظر آ گئی جو اس فقیر نے بتائی تھی۔ میں بڑی مشکل سے پہاڑ پر چڑھی اور اس غار میں چلی گئی۔ دیکھا تو اس بڑھیا کا سارا سامان اس غار میں رکھا ہوا تھا، یقیناً وہ یہیں رہتی تھی، لیکن فقیرنی غار میں موجود نہ تھی، شاید وہ بھیک مانگنے گئی ہوئی تھی۔ اب میری دوبارہ ہمت نہ تھی کہ میں پہاڑ سے اتر کر واپس جاتی، اسی لیے وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی، بھوک اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ تبھی مجھے دور سے کالے کپڑوں میں ملبوس، گلے میں بڑی بڑی مالائیں ڈالے وہ فقیرنی آتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ یہاں تک آنے کی میری محنت رائے گاہ نہ گئی۔ اب میں اس فقیرنی سے یہ پوچھ سکتی تھی کہ اس نے مجھے وہ لال مہندی کیوں دی تھی جسے لگا کر میری بیٹی کی آج یہ حالت تھی۔ وہ بڑے پھرتیلے انداز میں پہاڑ پر چڑھی اور سیدھی چلتی ہوئی اس غار میں آ گئی۔ اس نے مجھے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو چونک گئی، پھر کہنے لگی کہ میں جانتی تھی تو پھر میرے پاس ضرور آئے گی، آخر مجھ سے ملنا تیرے لیے بہت ضروری تھا۔ پھر میں اسے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، آخر تو نے مجھے وہ لال مہندی کیوں دی تھی؟
دیکھو اس کی وجہ سے میری بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی، اب اس سے شادی کون کرے گا، اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ جو کچھ ہوا تیری بیٹی کی اسی میں بھلائی ہے، تیری بیٹی خوش نصیب ہے کہ اسے شہنشاہ جنات نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ وہ تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس کی شادی کہیں بھی ہونے نہیں دے گا۔ اس فقیرنی کی بات سن کر تو میرے چہرے کی رنگت پیلی زرد پڑ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی جنات میری بیٹی پر عاشق ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو پھر کہنے لگی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیری بیٹی کی قسمت بدل دے گا، پورا قبیلہ اس کے ماتحت ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ آج سے نہیں 10 سال سے تیری بیٹی کے پیچھے ہے، پھر بھلا اتنی آسانی سے وہ اسے چھوڑ کر کیسے چلا جائے۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس فقیرنی سے کہنے لگی کہ اماں یہ تو کیا کہہ رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری بیٹی کی تو کبھی بھی طبیعت خراب نہیں ہوئی، مجھے کبھی بھی معلوم نہیں تھا کہ اس پر کوئی جنات عاشق ہے، اگر ایسا ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر تبدیلی آتی۔ پھر وہ بہت دھیمے سے ہنسی، کہنے لگی کیونکہ شہنشاہ جنات بہت نیک اور مہربان ہے، وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ چاہتا ہے، تو اسی لیے اس کی شادی رکوانے کے لیے اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ اماں اس کا کوئی تو حل ہوگا، آپ اس جنات سے کہیں کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، ایک غریب حال عورت ہوں، میرے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ فقیرنی کہنے لگی کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میری بات مان جا اور اپنی بیٹی کو اس جنات کے ساتھ رخصت کر دے، تیری بیٹی کے ساتھ ساتھ تیری قسمت بھی بدل جائے گی، تو مالا مال ہو جائے گی، تو ٹھہر میں تجھے ایک چیز دکھاتی ہوں۔ وہ فقیرنی یہ کہتے ہوئے اٹھی اور لال رنگ کی پوٹلی لا کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ جیسے اس نے وہ پوٹلی کھولی میری آنکھیں دنگ رہ گئی، اس میں خوبصورت زیورات سونے چاندی دمک رہے تھے۔ پھر وہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہ دیکھ، یہ سارے زیورات میرے ہیں، کیونکہ میں جنات کا کام کرتی ہوں تو بدلے میں وہ مجھے خوش ہو کر یہ ساری چیزیں دیتے ہیں، اور اگر تو میری بات پر راضی ہو گئی تو میں اسی وقت تجھے یہ لال پوٹلی دے دوں گی، کیونکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک درویش صفت فقیر نہیں ہوں، کبھی میرا ٹھکانہ اس پہاڑی پر تو کبھی اس پہاڑی پر، میں کسی ایک جگہ نہیں رہتی، نہ ہی مجھے کسی دولت کی ضرورت ہے، ہاں لیکن شہنشاہ جنات کے میرے اوپر بہت احسان ہے، اسی لیے میں ان کا ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں۔ اب میں سر پکڑے بیٹھی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ یہ پوٹلی تھام لوں، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنی بیٹی کا سودا کر دوں گی، اسی لیے خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے آنے لگی۔ پیچھے سے مجھے اس فقیرنی کی آواز آئی تھی، اچھی طرح سوچ لے پھر مجھے جواب دینا، اس کا جواب لینے میں تیرے گھر آؤں گی، اگر تیرا جواب ہاں میں ہوا تو شہنشاہ جنات خود تیرے گھر ملاقات کرنے آئے گا۔ میں تو پریشانی کا حل ڈھونڈنے گئی تھی لیکن الٹا اور زیادہ پریشان ہو کر گھر آ گئی۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں ماریا اور زینب بھی پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا صفیہ گہری نیند میں سوئی تھی۔ اکثر وہ مجھ سے سر درد کی شکایت تو کرتی تھی، کبھی کبھی کہتی تھی کہ امی مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس پر کسی جنات کا سایہ ہے۔ پورے محلے میں بدنامی ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کے سسرال والوں نے شادی سے ایک دن پہلے انکار کر دیا۔ دوسرے دن میں بنگلے پر کام کرنے بیگم صاحبہ کے پاس گئی تو وہاں ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ بیگم صاحبہ مجھے کہنے لگیں کہ میں ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو رہی ہوں، اسی لیے 1-2 دن میں اپنا حساب کروا لو، جتنی بھی تمہاری تنخواہ بنتی ہے وہ لے لینا۔ میں پریشانی سے رونے لگی تو وہ کہنے لگیں کہ زیادہ پریشان مت ہو، میں تمہاری نوکری کسی دوسرے بنگلے میں لگوا دوں گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر گھر آ گئی۔ ایک پریشانی ختم نہ ہوئی تھی کہ اب دوسری میں گرفتار ہو گئی تھی۔ پھر 2 دن بعد آدھی رات کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ تینوں بیٹیوں کے کمرے کا دروازہ بند تھا، وہ بے سد پڑی سو رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا حیران رہ گئی، سامنے ہی وہ بوڑھی فقیرنی کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر میں اسے اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ مکاری سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں تجھ سے جواب لینے آئی ہوں،
सोचा कि अब तक तूने ये फैसला कर लिया होगा कि तूने उस शहंशाह जन्नात से मुलाकात करनी है या नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तूने इनकार किया तो वो फिर भी तेरी बेटी के पीछे ही रहेगा और वो कभी भी उसकी शादी नहीं होने देगा। फिर मैंने कुछ लम्हे दिल में सोचा और फिर मैंने उससे कह दिया कि ठीक है, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। फिर वो कहने लगी कि वो ऐसे ही तेरे सामने नहीं आएगा, तेरी जिंदगी में यूं शामिल होगा कि तुझे उसकी खबर ही नहीं होगी। ये कहते ही वो अपने आप में बोलती वहां से चली गई। मैं पीछे पागलों की तरह उसे दूर तक जाता हुआ देखती रही। फिर उस पूरी रात मैं सो ना सकी। सुबह उठकर काम पर ना गई तो मारिया मुझे कहने लगी, अम्मी आपको क्या हुआ है? एक तो बाजी की तबीयत खराब है, ऊपर से आप भी इतनी नढाल लग रही हैं। फिर मैंने उसे बता दिया कि मैं क्यों परेशान हूँ। एक तरफ बेटी बीमार थी, दूसरी तरफ मेरी नौकरी भी चली गई थी। मैंने देखा जब ही सफिया कमरे से चलती हुई बाहर आकर बैठ गई। आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी। मैंने प्यार से उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो नजरें झुकाकर बैठी रही। फिर एकदम से कहने लगी, अम्मी वो लाल मेहंदी आपको किसने दी थी? तो गोया उसे सब कुछ याद था। मैं महज सोच के रह गई। फिर मैंने उसे कहा कि तुम ज़्यादा दिमाग पर जोर ना डालो और आराम करो जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती। दूसरे दिन बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया। कहने लगी, नसरीन मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरे बंगले में बात कर ली है, वो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें तनख्वाह देंगे, लेकिन एक मसला है कि वहाँ पर कोई औरत नहीं है, सिर्फ बंगले का मालिक है। उसे खाना पकाने वाली औरत की ज़रूरत है। वो यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन मुझे यकीन है तुम वहाँ पर बहुत आराम से काम करोगी। देखो काम भी ज़्यादा नहीं है, घर में रहने वाले भी सिर्फ 3 अफराद हैं, एक चौकीदार, माली और बंगले का मालिक। बस उनके लिए ही तुम्हें खाना बनाना होगा और थोड़ा बहुत साफ सफाई का काम करना होगा। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मैं बार बार उनका शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि नौकरी की वजह से मैं बहुत परेशान थी। इसी से तो मेरे घर का गुजारा हो रहा था। फिर बेगम साहिबा ने एक कागज़ पर घर का पता लिखा और मुझे दे दिया। अब मैं उसे लेकर घर आ गई। मैं पढ़ी लिखी ना थी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी से एड्रेस पूछा। फिर वो एड्रेस देखकर कहने लगी कि अम्मी ये तो बहुत दूर है और इस जगह पर कोई कॉलोनी नहीं है, फिर ये बंगला कहाँ से बन गया? मैं उससे कहने लगी कि आजकल बहुत हालात बदल गए हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर भी लोगों ने घर बना लिए हैं जहाँ पर पहले कोई आता जाता भी ना था। फिर मैं दूसरे दिन उस बंगले की तरफ जा रही थी। गेट पर खड़ा चौकीदार बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर मैं उसे कहने लगी कि मैं नौकरी करने इस बंगले में आई हूँ, मुझे किसी ने भेजा है। उसने कुछ भी ना कहा और मुझे अंदर जाने का इशारा कर दिया। मैं अंदर आई तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये बंगला नहीं, कोई महल है। मैंने बहुत से घरों में काम किया था, लेकिन वो घर इस बंगले के आगे कुछ भी ना थे। मैं अंदर आई तो एक लंबा चौड़ा खूबसूरत जवान आदमी सोफे पर बैठा था। उसने मुझे देखा तो झुक कर सलाम किया। फिर कहने लगा, मुझे ही एक खाना पकाने वाली औरत की ज़रूरत थी, मैंने इसीलिए आपको बुलवाया है। उसने मुझे बहुत इज्जत और एहतराम से बात की थी। मैं उसके इज्जत देने पर खुश हुई थी। फिर मैं पूरा दिन काम काज करती रही। शाम को जैसे ही मैं घर जाने लगी तो उस बंगले के मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगा, मेरा घर आपके घर से बहुत दूर है, आपको आने जाने में परेशानी होती होगी। पिछली तरफ मैंने मुलाजिमों के लिए क्वार्टर बना कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो उसमें शिफ्ट हो जाएं। इस तरह आपको आने जाने के लिए रोज़ मुशक्कत नहीं करने पड़ेगी। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई, क्योंकि इस तरह से तो मैं घर के किराए से भी बच जाती। वो मालिक बहुत मेहरबान नज़र आ रहा था। मैं उसकी बात पर खुश हुई और घर आकर मैंने ये खुशखबरी अपनी बेटियों को सुनाई। मारिया कहने लगी, देख लो अम्मी, वो बंगला बिल्कुल वीरान सी जगह पर है, आपको फिर सौदा सामान लाने में परेशानी होगी। मैं उससे कहने लगी कि नहीं, जब वो चौकीदार बंगले का सामान लाएगा तो हम भी अपने लिए मंगवा लिया करेंगे। फिर दूसरे ही दिन मैंने सारा घर का सामान समेटा और बेटियों समेत उस बंगले में शिफ्ट हो गई। गो के तीनों बेटियां खुश नहीं थीं, फिर भी मैंने उन्हें कहा कि इस तरह हमारा किराया भी बच जाएगा। तो वो कहने लगी कि ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। फिर उस क्वार्टर में हमारा पहला ही दिन था कि आधी रात को मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि सफिया बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। मैं उसे देखकर परेशान हो गई।
پھر میں جیسے ہی اس سے پوچھنے کے لیے باہر آئی تو وہ ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ چھوٹا سا تو کوارٹر تھا، صرف 2 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل، اور ساتھ ہی چھوٹا سا صحن تھا۔ وہ بھلا کہاں جا سکتی تھی؟ پھر میں باہر لان میں آئی اور حیران رہ گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس کے پاس جا کر اس کا کندھا ہلایا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے زور زور سے جھنجھوڑا، تب جا کر اسے ہوش آیا۔ پھر میں پریشانی سے اسے کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، چلو اندر چلو۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ امی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ اس کی ان باتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ اچانک ہی میری نظر دور کمرے کی ایک کھڑکی پر پڑی۔ وہاں پر کوئی کھڑا بڑے غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس بنگلے کا مالک ہی تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ میں بمشکل صفیہ کو کھینچ کھینچ کر اندر لائی۔ اندر بھی وہ چارپائی پر آنکھیں کھولے پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک نیند کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ میں پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دباتی رہی۔ صبح فجر ہوئی تب جا کر مجھے نیند آ گئی۔ پھر میں کام کاج کرنے بنگلے کی طرف جانے لگی تو صفیہ مجھے کہنے لگی کہ امی آپ رہنے دیں، آپ کی جگہ میں کام کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے منع کیا تو وہ ضد پر آ گئی اور پھر غصے میں رونے لگی۔ پھر ماریا کہنے لگی کہ امی وہ آپ کی وجہ سے ایسے کہہ رہی ہوگی، اچھا ہے نا آپ اسے اجازت دے دیں، ان کا بھی تھوڑا دل بہل جائے گا۔ میں پریشان تھی، میں اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی ضد دیکھ کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم میری جگہ پر چلی جاؤ۔ اب وہ روزانہ میری جگہ خود ہی کام کرنے بنگلے پر چلی جاتی۔ مجھے ڈر بھی تھا کیونکہ ابھی وہ بیمار ہو کر تھوڑی بہتر ہوئی تھی، کہیں پھر سے بیمار نہ پڑ جائے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بنگلے میں کام کرنے جا رہی تھی دھیرے دھیرے اس کی طبیعت بھی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں سوئی تو آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر پانی پینے لگی، پھر سوچا کہ ایک نظر تینوں سوئی ہوئی بیٹیوں پر ڈال لیتی ہوں۔ میں کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ ماریا اور زینب تو بے خبر پڑی سو رہی تھیں، لیکن صفیہ غائب تھی۔ میں پریشان ہو گئی، گھبرا کر باہر لان میں آئی۔ وہاں کرسی پر چوکیدار بیٹھا تھا۔ بڑی عجیب سی نظروں سے اس نے مجھے دیکھا۔ میں اس کی ایسی نظروں سے گھبرا گئی۔ میں اندر کی طرف بھاگی اسے دیکھنے کے لیے۔ اچانک ہی میری نظر کھڑکی پر کھڑے بنگلے کے مالک پر پڑی۔ آج وہ کھڑکی میں سے دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ اس کی ہلکی سی جھلک نظر آئی تھی۔ جیسے ہی میں اندر گئی میں نے مالک کے کمرے سے نکلتے ہوئے صفیہ کو دیکھا۔ میں دھک سے رہ گئی۔ بھلا رات کے اس پہر وہ مالک کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ جیسے اپنے ہوش میں نہ تھی، مسکراتی گنگناتی، بال سارے کندھوں پر بکھرائے ہوئے تھے۔ وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ صفیہ کیا کرنے گئی تھی؟ میں اپنا سر پیٹ کے رہ گئی۔ کہیں وہ کسی غلط ارادے سے تو اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹ گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے صفیہ کو دیکھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس کے اوپر غصہ تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ رات کے آدھے پہر مالک کے کمرے میں کیا کر رہی تھی، لیکن وہ میری سب سے زیادہ سمجھدار اور فرما بردار بیٹی تھی۔ اس سے میں نے آج تک غصے میں کوئی بات نہ کہی تھی، اسی لیے ابھی بھی میں خاموش ہو گئی۔ لیکن وہ جیسے ہی بنگلے میں کام کرنے جانے لگی تو میں نے اسے منع کر دیا۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا منع کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر جیسے ہی میں اٹھ کر کام پر جانے لگی اچانک ہی اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ اس نے تو کبھی مجھ سے بدتمیزی تک نہ کی تھی، لیکن اس بار جب وہ بولی تو اس کی آواز حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم کیسے روکو گی مجھے؟ اس کے پاس جانا ہے، میرے راستے میں دوبارہ مت آنا۔ وہ تن فن کرتی میرے آگے سے گزر کر وہیں پہنچ گئی۔ میرے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ میرے ساتھ ساتھ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی حیران تھی۔ ماریا کہنے لگی، باجی کو آج کیا ہوا ہے؟ ایسے تو اس نے کبھی بھی نہیں کیا۔ اب میں چھپ چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔
پھر جیسے ہی میں سب کی نظروں سے چھپ کر مالک کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں وہ دونوں بڑے پیار بھرے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ صفیہ اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ بھی قریب ہی بیٹھا اس کی زلفیں سنوار رہا تھا۔ اب مزید دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں واپس آ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ صفیہ وہاں کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ اپنی اتنی نیک اور پردے دار بیٹی سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ اب میں اسے منع کرتی تو وہ پہلے کی طرح مجھ سے بدتمیزی کرنے لگ جاتی۔ میں دن بدن پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لیا اور اس بنگلے کو چھوڑ کر پرانے گھر میں آ گئی۔ ماریا اور زینب بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ یہ آپ نے کیا کیا، صفیہ باجی کو وہاں کیوں چھوڑا؟ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ اسے دیکھ کر تو میری شرم سے نگاہیں جھک گئی تھی۔ وہ وہاں کیا کھیل کھیل رہی تھی، وہ بھی اس بنگلے کے مالک کے ساتھ۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ بھلے میں کوئی اور کام کر لوں گی، لیکن اب میں وہاں واپس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی صفیہ کو دوبارہ اس گھر میں جگہ دوں گی۔ محلے پڑوس کے لوگ مجھے واپس آتا دیکھ کر حیران تھے۔ پھر ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ تمہاری بڑی بیٹی کہاں ہے؟ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ میں نے اسے شادی کر کے رخصت کر دیا ہے۔ اس بات پر وہ حیران رہ گئی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب صفیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اس نے شاید اپنے سارے تعلقات اس بنگلے کے مالک سے بنا لیے تھے۔ اب میں نے قریب کے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان لگا کر وہاں چیزیں بیچنی شروع کر دی۔ لیکن بھلے ہی میں صفیہ کو وہاں چھوڑ کر آ گئی تھی، لیکن دن رات اس کی وجہ سے میں پریشان رہتی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ کر بنگلے کی طرف چلی جاتی۔ دن بدن میری حرکتیں ایسی ہو گئیں کہ اب مزید مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اس کی اتنی یاد ستائی کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اس کو لینے اس بنگلے کی طرف جانے لگی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں تھک گئے، لیکن وہ بنگلہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر میں جب وہاں پہنچی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ اس بنگلے کا تو وہاں نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بار بار وہاں کے چکر کاٹ رہی تھی، لیکن اس بنگلے کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ راتوں ہی راتوں اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ پھر میں نے گھبرا کر پاس سے گزرنے والے ایک شخص سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی پاگل عورت ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ بہن، یہ جگہ تو کئی سالوں سے ویران اور خالی پڑی ہے، یہاں تو آج تک کسی نے بھی کبھی کوئی گھر نہیں بنایا، تم کس بنگلے کی بات کر رہی ہو؟ اب میں دل تھام کے رہ گئی۔ بڑی مشکل سے گھر تک پہنچی تھی۔ گھر جا کر اپنے ہوش و حواس کھو کر چارپائی پر گر پڑی۔ میری دونوں بیٹیاں مجھے دلاسے دے رہی تھیں، کہنے لگی کہ کہاں گئی تھی آپ، یہ کیا حالت کر لی آپ نے؟ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ بنگلے کا مالک کون تھا جو میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا؟ نہ جانے یہ کیسا دھوکہ تھا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ پرانی مالکن بھی مجھے یہ دھوکہ دے کر چلی گئی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو میں اس سے اس کے بارے میں پوچھنے چلی جاتی، لیکن وہ تو یہاں سے بہت دور کسی دوسرے ملک میں جا بسی تھی۔ دوسرے دن کام پر جانا بھی لازمی تھا۔ اگر میں وہ دکان نہ چلاتی تو میرا گھر کیسے چلتا؟ تبھی وہاں اداسی سے بیٹھی چیزیں بیچ رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے کالے کپڑوں میں ملبوس مجھے وہ فقیرنی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس کی نظروں میں ایک مکاری تھی، جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آئی، کہنے لگی مبارک ہو، آج شہنشاہ جنات کی برسوں پرانی خواہش پوری ہونے والی ہے، وہ کل رات تمہاری بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ میں اس کی بات پر چلا اٹھی۔ پھر کہنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں، میری بیٹی بھلا کیسے ایک جنات سے شادی کر سکتی ہے؟ تو وہ مکاری سے ہنسنے لگی۔ پھر کہنے لگی اچھا، لیکن تم نے تو خود ہی اپنی اس بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا تھا، کیا تم اسے بنگلے میں چھوڑ کر نہیں آئی تھی؟ لیکن میں حیرانی سے اسے کہنے لگی کہ لیکن وہ تو ایک انسان تھا، جنات نہیں تھا، میری بیٹی خوشی سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تو وہ فقیرنی زور زور سے کہہ لگا کر ہنسی اور بولی کہ وہی تو شہنشاہ جنات تھا جو انسان بن کر تمہاری زندگی میں آیا تھا۔ وہ سب کچھ جو تم نے دیکھا وہ تمہاری نظر کا دھوکہ تھا، لیکن تمہاری بیٹی صفیہ نے اسے پہچان لیا تھا، اسی لیے وہ اس کے ساتھ رہنے پر راضی تھی۔ میں اسے بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی تم کبھی بھی اپنی بیٹی کو جنات کے پاس نہیں جانے دیتی،
और तुम्हारी बेटी भी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब वो इंसान के रूप में उसके सामने आया तो वो उससे मोहब्बत करने लगी। और मोहब्बत ऐसी चीज़ है, भले ही वो किसी इंसान से हो या जिन से, उसे बेबस कर देती है। ऐसे ही तुम्हारी बेटी के साथ हुआ, और फिर तुमने उसके सारे रास्ते साफ कर दिए जब उसे छोड़कर तुम खुद दूसरे घर में रहने चली गई। मैंने उसकी मिन्नतें की और कहने लगी कि अम्मा कोई रास्ता बताओ, मैं अपनी बेटी को अपने पास देखना चाहती हूँ। तो वो लापरवाही से कहने लगी कि नहीं, उसे खुश रहने दो, शहंशाह जिन्नात उसे बहुत खुश रखेगा, वो उसे ऐसी ज़िंदगी देगा कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। फिर मैं उसे कहने लगी कि अम्मा हमें एक नज़र अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती हूँ, तुम मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ रहती है। तो वो कहने लगी कि यहाँ से बहुत दूर एक खाली जजीरे पर शहंशाह जिन्नात का बहुत बड़ा महल है, वहीं पर तुम्हारी बेटी कल रात उससे शादी करने वाली है। वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। अगर तुम अपनी बेटी से आखिरी दफ़ा मिलना चाहती हो तो सिर्फ तुम्हारे पास आज की रात है। तुम जाकर उसे एक नज़र देख सकती हो, उसके बाद वो हमेशा के लिए उसी जिन्नात की हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं दूर तक उसे जाता हुआ देखती रही। मैंने फ़ौरन दुकान बंद की और अपने घर चली गई। मारिया मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थी, कहने लगी कि अम्मी ये क्या हालत कर ली आपने, लगता है सफ़िया बाजी का गम आपको ले डूबेगा। मैंने उससे फ़ौरन कहा कि अभी भी मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तुम दोनों बहनें आज की रात अच्छी तरह दरवाज़ा बंद करके सो जाना, मुझे एक ज़रूरी काम है। अगर आज रात मैं वहाँ ना गई तो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मुझसे पूछती रह गई, लेकिन मैंने उसे कुछ ना बताया। जल्दी से मैं घर से निकल आई। अब मेरा रुख उसी जजीरे की तरफ था जहाँ पर जिन्नात का महल था। मैं जानती थी कि ये जंगल ख़त्म होने के बाद एक बहुत बड़ा जजीरा है, उसी पर वो जिन्नात आबाद है। उस जंगल को पार करना आसान न था, लेकिन बेटी को बचाने का जोश मुझ पर हावी था। मैं बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ी। मुझे कुछ समझ ना आई कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही मैं जंगल में पहुंची तो हैरान रह गई। ना तो दाईं समत का पता चल रहा था, ना ही बाईं, बस जिधर को रास्ता नजर आया वहां पर चल दी। चलते चलते मेरी चप्पल टूट गई। अब मैं नंगे पाँव ये सफ़र तय कर रही थी। मेरे पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन जंगल ख़त्म ना हुआ। मैं बेबसी से एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कोई खड़ा है। सर उठाकर देखा तो डर गई। सामने खड़े हैबतनाक शक्ल वाले दो लंबे चौड़े दियो कामत जन्नात नुमा मखलूक खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगे कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं घबरा कर उनसे कहने लगी कि तुम हो कौन? तो वो कहने लगे कि हमें हमारे सरदार ने भेजा है, उन्हें पता चल गया था कि तुम हमारे महल में आ रही हो। अब मैं उनके साथ ही उनके महल में जा रही थी। मैं जान गई थी कि वो शहंशाह जिन्नात एक ताकतवर जिनजात था। वो पहले से ही जान लेता था कि उसकी तरफ आने वाला कौन है। अब मैं उन दोनों खौफनाक जिनजातों के साथ उस जंगल को पार कर रही थी। मैं हैरान थी, क्योंकि जहाँ से वो दोनों गुजरते थे वहाँ से रास्ता सीधा हो जाता था। इसका मतलब ये था कि ये पूरा जंगल जिनजातों के कब्जे में था। मैं काफ़ी थक गई थी, परेशान भी हो गई थी। फिर आखिरकार सामने वो सफ़ेद बंगला नज़र आया जो पूरा शीशे से बना हुआ था। उसकी खूबसूरती दंग कर देने वाली थी। मैं बड़ी परेशान हालत में उस बंगले पर पहुंची थी। जैसे ही मैं अंदर गई तो खौफ से कांप कर रह गई। वो तो पूरा जिनजादों से भरा हुआ था। वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें मेरा आना पसंद ना आया हो। तभी एक बूढ़ी जिनजादी मेरे पास आई। उसने गले में से हीरे का लॉकेट पहन रखा था। मुझे घूरते हुए कहने लगी कि क्यों आई हो तुम इस महल में? मैंने उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। वो कहने लगी कि तुम्हारी बेटी अब मेरी बहू बनने जा रही है, वो बहुत खुश है, तुम उसकी खुशियों को जलाकर राख ना करो। मैंने देखा कि सीढ़ियों से उतरती हुई मेरी बेटी सफ़िया आ रही थी। उसने सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहन रखा था, सर पर सफ़ेद हीरों का ताज था। वो कहीं से भी सफ़िया नहीं लग रही थी जो मेरे साथ उदास और परेशान रहती थी। उसके साथ जो शख्स मौजूद था उसे देखकर मुझे झटके लगने लगे।
وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اسی بنگلے کا مالک تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس بوڑھی فقیرنی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ وہ دونوں کھلکھلاتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ پھر صفیہ کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے وجود سے بڑی شاندار خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر ہکا بکا تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، امی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ یہ دیکھیں میں یہاں پر کتنی خوش ہوں۔ یہاں پر سب میری بہت عزت کرتے ہیں۔ میں ان قریب اس محل کی رانی بننے والی ہوں۔ وہ اپنی خوشیوں میں مگن تھی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ بہت تھکی ہوئی اور پریشان لگ رہی ہیں، آئیں میرے ساتھ، میں اپنی خوابگاہ میں لے کر چلتی ہوں۔ اب وہ سارے جنزادوں کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی خوابگاہ میں لے کر جا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے نہانے کا کہا۔ میرے ہاتھ میں ایک خوبصورت لباس دے دیا۔ اس کے اندر سے عجیب بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے نہا کر وہ لباس تبدیل کر لیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آؤ امی، میں آپ کے لیے دسترخوان لگاتی ہوں۔ میرے لیے شاہی دسترخوان لگ چکا تھا، جہاں پر سینکڑوں کے حساب سے کھانے موجود تھے۔ ان کی خوشبو پورے محل میں بسی ہوئی تھی۔ وہ جنزادے اور جنزادیاں جو مجھے تھوڑی ہی دیر پہلے بڑی نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اب میرے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے پیش آ رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ انہوں نے پوری طرح صفیہ کے ذہن کو قابو میں کر لیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ کبھی بھی میری بات مان کر میرے ساتھ نہیں آئے گی، اتنا تو مجھے یقین تھا۔ پھر میں موقع دیکھ کر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگی، لیکن وہ کہنے لگی کہ امی جب میں یہاں خوش ہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ویسے بھی میں نے شہنشاہ جنات سے شادی کرنے کے لیے آپ کو اور چھوٹی بہنوں کی خوشیوں کا سودا کیا ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی۔ وہ کہنے لگی، ہاں آپ ٹھیک سن رہی ہیں۔ آپ خود بتائیں، اگر میں آپ کے ساتھ واپس گھر چلی بھی جاتی ہوں تو بدلے میں مجھے وہاں کیا ملے گا؟ ایک گھسی پٹی اداس زندگی۔ میری تو شادی ہوئی نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ زینب اور ماریہ کی شادی بھی ہو جائے گی؟ وہ بھی ساری زندگی ایسے ہی گھٹن اور تکلیف میں گزاریں گی جس سے میں گزرتی آئی ہوں۔ جس گھر میں آپ نے میرا رشتہ کیا تھا اس خاندان کے لوگ کس قدر جلد باز اور بدگمان تھے۔ آپ نے میری ساس کو نہیں دیکھا تھا؟ وہ جب بھی آتی تھی آپ سے نت نئی جہیز کی چیزوں کی فرمائش کرتی تھی۔ آپ کیوں بھول گئی ہیں کہ شادی سے ایک دن پہلے اس نے سونے کے سیٹ کی فرمائش کی تھی، جو لانا آپ کے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی میں نے مہندی کی رات جان بوجھ کر وہ جنات کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگا لی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو جنات میرے اوپر پچھلے 10 سالوں سے عاشق ہے وہ اتنی آسانی سے میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس رات بھی میں اپنے سسرال والوں کی نئی فرمائش پر پریشان بیٹھی تھی، کمرے میں اکیلی تھی۔ تبھی وہ جنات میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو ایسے ہی بیماری کا ناٹک کر لو۔ ان گھٹیا لوگوں میں جانے سے بہتر ہے تم میرے ساتھ خوش رہو۔ میں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میرے لیے بہت کٹھن ہوگی، اسی لیے میں نے وہ مہندی اپنے ہاتھوں پر لگا لی۔ اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر جب آپ اس بنگلے میں رہنے گئیں تو مجھے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ بنگلہ بھی شہنشاہ جنات کا ہوگا۔ وہ صرف مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے جنزادوں سے کہہ کر راتوں رات وہ بنگلہ تعمیر کروایا تھا۔ پھر ایک رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ وہی جنزاد ہے۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، وہ میری بات سنتا ہے اور وہ مجھے بہت چاہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ خوش ہوں، اور اس شادی کرنے کے بدلے میں وہ آپ کو اور دونوں چھوٹی بہنوں کی زندگی کو شاندار بنا دے گا۔ اتنی مال و دولت دے گا کہ آپ استعمال کر کر کے تھک جائیں گی، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سب کہانی وہ مجھے سنا رہی تھی، اور میں ان سب باتوں سے انجان پریشان تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی تو یہ سب بہت پہلے سے جانتی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ رات بیتی میں فوراً ہی اس محل سے باہر آنے لگی تو صفیہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ساتھ وہی شہنشاہ جنات بھی کھڑا تھا۔ پھر صفیہ نے میرے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھمائی، کہنے لگی کہ اس میں اتنی دولت ہے کہ آپ کی زندگی بہت شاندار گزرے گی۔ انہیں بہت دھوم دھام اور بہت امیر گھرانے میں رخصت کرنا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کی زندگی بہت حسین گزرے۔ اب میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ پوٹلی خاموشی سے تھام کر وہاں سے باہر آ گئی۔ شہنشاہ جنات کے محل کے جن زادے مجھے میرے گھر تک چھوڑ گئے تھے۔
ماریا اور زینب پوری رات اکیلی رہی تھی. وہ میرا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی. انہوں نے مجھے اکیلا آتے دیکھا تو حیران رہ گئی. پھر کہنے لگی کہ امی آپ کے ساتھ صفیہ باجی نہیں آئی؟ تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ نہیں، اس نے شادی کر لی ہے، یہ تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. انہوں نے جیسے ہی وہ پوٹلی کھولی تو دونوں خوشی سے چیخیں مارنے لگیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پوٹلی سے نکلنے والے اتنے قیمتی ہیرے جواہرات ان کے لیے ہوں گے. لیکن میں اداس تھی. میری سب سے سمجھدار اور فرمانبردار بیٹی نے اپنی زندگی کا بہت بڑا سودا کر کے اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے خوشیاں خریدی تھیں. اب ہماری زندگی بدل گئی تھی. ہم ایک چھوٹے گھر سے بہت بڑے گھر میں شفٹ ہو گئی تھیں. پھر اس بڑے گھر میں میری دونوں چھوٹی بیٹیوں کے شاندار رشتے آئے. رشتہ کرنے والے لوگ بہت امیر تھے اور بنگلے کے مالک تھے. میری دونوں بیٹیاں رخصت ہو کر ایک بہت بڑے بزنس مین کے گھر جا رہی تھیں. پھر جس دن ان کی شادی تھی ان لوگوں نے دیکھا کہ جب میری سب سے بڑی بیٹی صفیہ اپنی بہنوں کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی، اس کے ساتھ اس کا شوہر نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھوں اور گلے میں پہننے والے سونے کے زیورات خوب چمک رہے تھے. لوگ رک رک کر اس کی تعریف کر رہے تھے. وہ لال جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی. زینب اور ماریا رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں. صفیہ آج میرے پاس تھی. پھر کہنے لگی کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے بغیر آپ کو بتائے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا. پھر میں اسے کہنے لگی کہ کیا تم میرے پاس نہیں رہ سکتی؟ میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ اب یہ ممکن نہیں ہے. دن رات کے پورے محل کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے. انہوں نے مجھے اس محل کی رانی بنا دیا ہے، لیکن میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی. پھر دوسری صبح وہ جنزاد اسے لینے آ گیا. میں حیران تھی کہ وہ بھلا کیسے ایک جنات کے ساتھ رہ کر خوش تھی. اب میں اس بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی ہوں. مجھے اپنی دونوں بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں، لیکن صفیہ کی فکر دن رات ستاتی ہے. میرے پاس جنات کی دی ہوئی دولت میں سے ابھی بھی بہت دولت موجود ہے. پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور ان پیسوں سے غریب اور لاوارث بچیوں کی شادی کروانے کا فیصلہ کیا. میں ان لڑکیوں کی شادی کروانا چاہتی تھی جو صرف غربت کے باعث اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی تھیں. پھر لوگوں نے دیکھا جب میرے بنگلے میں ایک ساتھ غریب 20 لڑکیوں کی شادی ہوئی. سارے لوگ حیران تھے. تبھی میری نظر ایک آدمی پڑی. اس کی بیٹی کی بھی شادی آج میرے بنگلے میں تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی چوکیدار تھا جس نے اپنے بیٹے کا رشتہ میری صفیہ سے کیا تھا. اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھیں، لیکن میں نے اسے کوئی احساس نہ ہونے دیا کہ آج میں کس مقام پر کھڑی ہوں اور وہ کس جگہ پر ہے. تھوڑی دیر کے بعد مہمانوں کے لیے کھانا کھل گیا، اور پھر میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا. جب سارے جنزادے مہمانوں کو لذیذ کھانا کھلا رہے تھے، میں جانتی تھی کہ انہیں کس نے بھیجا ہوگا. میری بیٹی صفیہ آج بھی میری بہت سی پریشانیوں کو چپکے سے حل کر دیتی ہے. وہ بوڑھی فقیرنی آج بھی کبھی کبھی بازار میں مجھے نظر آ جاتی ہے. اسے دیکھ کر مجھے گزری ہوئی زندگی کے وہ پل یاد آتے ہیں جب میری زندگی میں سوائے دکھوں کے کچھ بھی نہیں تھا. میرے سر پر اتنی پریشانیاں تھیں کہ شاید میرے جیسی عورت جی نہ سکتی، لیکن میں ایک ماں تھی، اور ماں بھلے کتنی ہی کمزور ہو لیکن اپنی اولاد کے لیے خود کو مضبوط کر ہی لیتی ہے. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.